اب آئیے عدلیہ کا معاملہ، جو عدلیہ کا معاملہ تھا کہ عدلیہ کے بعض لوگوں نے سیاسی سازش کے تحت ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، تو طارق متین صاحب یقیناً آپ اور ناظرین اس بات سے اختلاف کریں گے کہ دیکھیے غلط بات غلط ہوتی ہے، چوری چھوٹی ہو یا بڑی وہ غلط، چوری کو چوری کہا جائے گا، ڈاکہ چھوٹا ہو یا بڑا ڈاکے کو ڈاکہ کہا جائے گا، آئین توڑنا ہلکا ہو یا مکمل ہو اس کو آئین توڑنا کہا جائے گا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 12 اکتوبر 1999 کو وجوہات میں جانا نہیں چاہتا، بہت طویل بات ہو جائے گی، سویلین حکومت جو ہے وہ برائے نام سویلین حکومت تھی، کیونکہ سندھ میں تو گورنر رول لگا دیا تھا انہوں نے، اور فوجی عدالتیں قائم کی تھیں خود انہوں نے، نواز شریف صاحب نے۔ تو جب ان کی حکومت ختم ہوئی، فوج نے اقتدار سنبھالا اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف صاحب جو تھے ان کو فوج کی کمان تو ان کے پاس تھی، لیکن ان کو ملک کا اقتدار سنبھالنے کا جب حق دیا تو انہوں نے آئین کو ایبینس میں، یعنی سرد خانے یا یوں کہہ لیجیے معطل ایک طرح سے کہہ لیجیے آسان زبان میں وہ کر دیا۔ تو اگر صدر کا آئین کو ایبینس میں ڈالنا غیر آئینی تھا تو پھر ان کے احکامات جتنے ہوئے وہ آئینی کیسے ہو سکتے تھے؟ طارق متین صاحب اور جیو کے ناظرین اس بات کو یقیناً نوٹ کریں کہ اگر صدر جنرل پرویز مشرف یعنی کہ اور فوج کا 12 اکتوبر کو حکومت پہ قبضہ کرنا غیر آئینی تھا تو پھر اس کا ہر حکم جو ہے وہ غیر آئینی ہوتا ہے۔ تو جب اکتوبر 99 کے بعد PCO کے تحت حلف لیا گیا اور 73 کا آئین ایبینس میں تھا، تو چیف جسٹس چودھری افتخار حسین اور ان کی پوری ٹیم نے بقول ان لوگوں کے غیر آئینی اقدام تھا، میں وجوہات کی جانب نہیں جانا چاہتا، بات طویل ہو جائے گی، تو چیف جسٹس سپریم کورٹ چودھری افتخار حسین سمیت ان کی ٹیم نے غیر آئینی صدر اور غیر آئینی حکم کے تحت یعنی PCO کے تحت حلف اٹھایا، تو وہ جائز کیسے ہو گیا اور آج جب 3 نومبر 2007 کو PCO کے تحت حلف سپریم کورٹ کے ججز سے لیا گیا تو وہ ناجائز کیسے ہو گیا؟ کیونکہ چوری ہوتی ہے، ڈاکہ ڈاکہ ہوتا ہے، غلط بات غلط ہوتی ہے۔ اگر وہ غیر آئینی تھا، اگر یہ 3 نومبر کا حلف اٹھانا سپریم کورٹ کے ججوں سے حلف لینا غیر آئینی اور غلط تھا، تو پھر چودھری افتخار حسین صاحب اور ان کی ٹیم کا حلف اٹھانا کیسے جائز ہو گیا؟ PCO وہاں بھی تھا، PCO یہاں بھی ہے، ایک PCO جائز قرار دے رہے ہیں، دوسرا PCO آپ ناجائز قرار دے رہے ہیں، اور جو لوگ آج باتیں کر رہے ہیں تو ایک غیر آئینی حکومت تھی اور غیر آئینی حکومت کے تحت الیکشن میں پھر حصہ کیوں لیا سب نے، تمام سیاسی جماعتوں نے، اور پھر 17ویں ترمیم میں MMA ملا ملٹری الائنس جو ہے اس نے 17ویں ترمیم یعنی غیر آئینی حکومت کی غیر آئینی پارلیمنٹ کے رکن بن کر 17ویں ترمیم میں صدر کو صدر مملکت کی
کے وردی میں صدر رہنے کا 1 سال کا مزید اضافہ کیوں دیا؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدر صاحب نے، اب آپ دیکھیے کہ چاہتے تو وہ نواز شریف صاحب کو نہیں جانے دیتے، چاہتے تو وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو نہیں جانے دیتے، اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کسی گھر کے فرد کو پھانسی دے کر واپس نہیں بلایا، جیسے کہ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ محترمہ وہ گئی ایگزائل میں پھر واپس آئیں۔ تو یہ پریشر تھا عوام کا، لیکن اس مرتبہ تو جب وہ 8 سال ملک سے باہر رہی تو بھی وہ یہ سب ٹیلی ویژن پر مناظرے کرتے تھے، مذاکرے کرتے تھے اور الزامات لگاتے تھے۔ صدر صاحب امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک فون پر امریکہ کے آگے یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، لیٹ گئے فوراً۔ تو ان دونوں جو بڑی جماعتوں کے رہنما ہیں، یہ وائٹ ہاؤس یاترا کے لیے کتنی بار گئے اور کتنے بے چین رہتے تھے، اور یہ کیا بغیر امریکہ کی مداخلت اور ان کی سفارش اور ان کی مداخلت کے بغیر پاکستان آئے کیا؟ یہ اگر یہ کہتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے یہ درست ہو، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے کیا سچ ہے اور دنیا بھی جانتی ہے۔ اور پھر آپ ذرا دیکھیے، یہ قوم کے رہنما ہیں، خدا کی قسم، رسول کی قسم، اللہ کی قسم اور فلاں قسم فلاں قسم فلاں قسم، میں اور ہم معاہدے کے تحت باہر نہیں گئے، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں رسول کی، اللہ کی، فلاں کی فلاں کی، ہم باہر کسی معاہدے کے تحت نہیں گئے، اور 8 سال بعد قوم کو بتاتے ہیں کہ ہم گئے تو تھے معاہدے کے تحت، لیکن 10 سال نہیں بلکہ 5 سال کے معاہدے پہ گئے تھے۔ یہ قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ قوم کو کیا سمجھ رکھا ہے پاکستان کی؟ قوم باشعور ہو رہی ہے۔ تو اپنے دور حکومت کا ذرا جائزہ لے اور اپنی ملکیت کا جائزہ لے کہ جب حکومت میں یہ نہیں آئے تھے، ہاں بے نظیر بھٹو صاحبہ ہو محترمہ اور نواز شریف صاحب ہوں، ان کے مالی اثاثے کتنے تھے اور آج ان کے مالی اثاثے کتنے ہیں؟ کیوں کہ یہ تو حکومت کر رہے تھے، دن رات حکومت میں مصروف تھے، تو ان کے مالی اثاثے، ان کا کاروبار کیسے وسعت پا رہا تھا؟ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ مخالفت کرنے کے بجائے ان کو ماضی کو فراموش کر کے، جب صدر مملکت نے فراموش کر دیا اور صبر و تحمل کا، برداشت کا مظاہرہ کیا ہے، تو ان سب کو مظاہرہ برداشت کا کرنا چاہیے۔ الیکشن میں 8 جنوری 2008 کو جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں حصہ لینا چاہیے، لیکن قوم کو عجیب مذاق ہے کہ ایک طرف ذرا غور فرمائیے طارق متین صاحب اور جیو کے ناظرین، اس پہ غور فرمائیں کہ پہلے میثاق جمہوریت ہوتی ہے، بہن بھائی بنتے ہیں، بعد میں بہن بھائی کا رشتہ جو ہے وہ دوریاں اختیار کر جاتا ہے، میثاق جمہوریت مذاق جمہوریت بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب ایک کانفرنس ہوتی ہے جس میں سینکڑوں لوگ پاکستان سے، تمام پارٹیز کے، حتیٰ کہ MMA کے بھی، قوم پرست بھی، دیگر جماعتوں کے، سب لندن میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر APDM بنائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے ہم یہ نہیں کریں گے، ہم فلاں نہیں کریں گے، ہم اس کے پابند رہیں گے۔ اور پھر اس سے پہلے